بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ پھیلنے لگی، یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے حملے، ریڈ سی کارروائیوں کے جواب میں حوثیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 5 ہلاک۔ امریکہ اور برطانیہ بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیں، حوثیوں نے دی وارننگ، کہا سزا ضرور دیں گے۔ سیلف ڈیفنس میں کارروائی کی امریکہ اور برطانیہ کی دلیل، بائیڈن نے کہا مزید کارروائیوں کا حکم دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رشیا نے حملوں کو ناجائز قرار دیا، کہا سیکیورٹی کونسل قرارداد کا غلط استعمال کیا گیا۔ ایران نے یمن کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی بتایا۔ یمن میں حملوں پر بائیڈن کو امریکہ میں تنقیدوں کا سامنا، کئی ڈیموکریٹس نے کہا ایک اور جنگ میں پڑنے کا جوخم نہیں مول سکتے، کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف کیس کی سنوائی، تیل ابیب نے کہا ساؤتھ افریقہ حماس کا ترجمان بن رہا ہے، الزامات رد۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری، تازہ کارروائیوں میں 59 جاں بحق، جملہ تعداد 23,459 ہو گئی۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں برف کا طوفان، لاکھوں گھر بجلی سے محروم، نیو یارک سے پینسلوینیا تک کئی ریاستیں متاثر۔ انڈیا کے سب سے بڑے سی برج کا افتتاح، ممبئی ٹرانس ہاربر لنک سے سفر 1 گھنٹہ 10 منٹ کم ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، غزہ جنگ پھیلنے لگی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ریڈ سی میں جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کے جواب میں یمن پر حملہ کر دیا ہے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں میں کم سے کم 5 یمنی ہلاک ہوئے۔ ان حملوں کے بعد ایران کی تائید رکھنے والے حوثیوں نے کہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کو بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ حوثی حملوں پر وارننگ کے بعد امریکہ کا پہلا جواب ہے۔ حوثیوں نے کنفرم کیا کہ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں کم سے کم 5 لوگ ہلاک ہوئے اور 6 زخمی ہوئے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ویڈیو ٹیپ کے ذریعے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور برطانیہ ہمارے لوگوں کے خلاف مجرمانہ جارحیت کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں اور اس کا جواب دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حوثی کنٹرول والے 5 علاقوں میں 73 حملے کیے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کن مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جمعے کی صبح ایک بیان میں حوثیوں کے خلاف حملوں کو کامیاب بتایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں عالمی جہاز رانی پر حملوں کے لیے حوثیوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد مزید حملے کرنے کی حوثیوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حوثیوں کے کنٹرول والے 16 مقامات پر 60 نشانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور 100 سے زیادہ گائیڈڈ ہتھیاروں سے وار کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل مائیکل ایرک نے کہا کہ ہم عالمی جہاز رانی پر غیر ذمہ دارانہ، غیر قانونی اور اندھا دھند حملوں کے لیے حوثی ملیٹنٹس اور ان کے ایرانی آقاؤں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان حملوں سے اب تک 55 ملک متاثر ہوئے ہیں اور سینکڑوں مرینز کی جانیں خطرے میں پڑی ہیں، جن میں امریکی مرینز بھی شامل ہے۔ یمن کے الوسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ جمعے کے حملوں میں ایئر بیس، ایئرپورٹس اور فوجی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی حکومت کے وزیر حسین العزی نے بتایا کہ ہمارے ملک پر امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں، سب مرینز اور جنگی جہازوں نے جارحانہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو اس جارحیت کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ان حملوں میں فائٹر جیٹس اور ٹام ہاک میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ آج میری ہدایت پر امریکی فوجوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر اور آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور نیدرلینڈز کی تعاون سے کامیابی کے ساتھ حوثیوں کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے جو دنیا کے ایک اہم سمندر میں جہازوں کی ٹریفک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ حوثی ٹارگٹس کے خلاف مزید کارروائیوں کا حکم دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ برطانیہ کی فوج سے متعلق وزیر جیمز ایپی نے کہا کہ کل رات ہماری اور امریکہ کی کارروائی سیلف ڈیفنس میں تھی تاکہ ہمارے جہازوں پر مزید حملوں کو روکا جا سکے۔ برطانوی وزیر نے کہا کہ حملے ریڈ سی کے بحران کے حساب سے درست تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے کہا کہ یہ حملے محدود تھے اور ضروری تھے اور سیلف ڈیفنس کی اس کارروائی کو صورتحال کے مطابق پروپورشنیٹ رکھا گیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی کے جرنلسٹوں نے کہا کہ انہوں نے جمعے کی صبح 4 بڑے دھماکوں کی آواز سنی۔ حدیدہ کے مقامی لوگوں امین علی صالح اور ہانی احمد نے بتایا کہ انہوں نے 5 دھماکوں کی آوازیں سنی۔ حدیدہ ریڈ سی کے قریب ہے اور وہ حوثیوں کے کنٹرول والی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ حوثیوں نے جمعرات کو خلیج عدن میں اینٹی شپ بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد اسرائیل کو غزہ میں جارحیت سے روکنا ہے۔ چہارشنبے کو UN سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور کرتے ہوئے ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ اس قرارداد پر بحث کے دوران امریکہ اور برطانیہ نے کہا تھا کہ ایران حوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 11 ووٹ ڈالے گئے تھے اور 4 ملک غیر حاضر رہے تھے۔ حوثی فوج کے بریگیڈیئر جنرل عبداللہ بن عامر نے الجزیرہ چینل کو بتایا کہ واشنگٹن اور لندن کو ریڈ سی کی صورتحال بگاڑنے کے لیے اپنے رول کا اقرار کرنا چاہیے، انہیں بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوجیں خطے میں امریکہ اور برطانیہ کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے کئی شہروں میں حملے کیے گئے جن میں صنعاء اور حدیدہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوجی پوری طاقت سے جارحیت کا جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جارحیت نہیں روکتا ہم ریڈ سی میں اپنے آپریشنز جاری رکھیں گے۔ رشیا نے کہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے حملے ناجائز ہیں۔ رشین حکومت کے ترجمان نے کہا کہ عالمی قانون کے نقطۂ نظر سے یہ حملے ناجائز ہیں۔ ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ کرملن نے کئی بار حوثیوں سے کہا ہے کہ وہ جہازوں پر حملے روکیں۔ جمعرات کو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتے ہوئے وارننگ دی تھی کہ اگر حوثی حملے نہیں روکیں گے تو انہیں نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن پر حملے اس سے پہلے بھی کیے گئے۔ 2002 میں امریکہ نے یمن میں 400 ہوائی حملے کیے تھے۔ تہران کے امام جمعہ نے کہا کہ بہادر یمنیوں کی نہ صرف اسلامی ملکوں بلکہ دنیا بھر کے آزادی پسند لوگوں کو تائید کرنی چاہیے۔ تہران میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے محمد حسین ابو الترابی نے یہ بات کہی۔ حزب اللہ اور حماس نے یمن پر امریکہ کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ وہ صہیونی جرائم کی مدد کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے اس واقعے کو یمن کے خلاف لندن اور واشنگٹن کی طرف سے قبضے کی کارروائی قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ یہ حملے جنگ پھیلانے کی کوشش ہے اور واشنگٹن اور لندن کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ حملے غزہ جنگ کو پھیلانے کی ایک کوشش ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصر کنانی نے کہا کہ یہ حملے یمن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے علاوہ عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تشویش کے ساتھ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت خطے کی موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے۔ نیٹو اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ کے حملے اپنے بچاؤ میں کیے گئے ہیں۔ رشیا نے کہا کہ یہ حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ فرانس نے جہازوں پر حوثی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ حوثی خطے میں تناؤ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جرمنی نے کہا کہ ہمارا مقصد تناؤ کم کرنا ہے اور ریڈ سی میں استحکام بحال کرنا ہے۔ بیلجیم نے کہا کہ وہ اپنے یورپی اور امریکی پارٹنرز کے ساتھ مل کر تناؤ اور جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیدرلینڈز، ڈنمارک نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی تائید کی۔ عمان نے دوست ملکوں کی طرف سے فوجی کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ حملے ہمارے مشورے کے خلاف کیے گئے۔ سعودی عرب نے یمن میں ہوائی حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب 2015 سے حوثیوں سے لڑ رہا ہے اور حوثیوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے۔ فی الحال جنگ کی شدت میں کمی آئی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ
طائف ایئر بیس پر غیر ملکی فوجیں موجود ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو یمن میں حملوں کے لیے اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی ارکان کی طرف سے تنقیدوں کا سامنا ہے۔ ڈیموکریٹ کانگریس وومن رشیدہ تلیب نے الزام لگایا کہ بائیڈن نے منظوری کے بغیر یمن میں حملے کرتے ہوئے دستور کے آرٹیکل 1 کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک اور کانگریس رکن مارک پوکار نے کہا کہ امریکہ ایک اور جنگ میں پڑنے کا جوخم نہیں مول سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کو یمن میں ان حملوں سے پہلے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تھا اور کانگریس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ دستور کا آرٹیکل 1 تقاضا کرتا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی رائے حاصل کی جائے۔ امریکہ ایک اور جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو مڈل ایسٹ کی خبریں جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ اسرائیل نے انصاف کی عالمی عدالت میں نسل کشی کے الزامات پر اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف یہ کیس کیا ہے۔ ایک دن پہلے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے دلیلیں پیش کی گئی تھیں اور اسرائیل کی نسل کشی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نسل کشی 7 اکتوبر کو شروع نہیں ہوئی بلکہ 75 سال سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کی تباہی اسرائیل کی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ساؤتھ افریقہ کے وکیلوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کی گئی تقریروں اور وزیروں کے بیانوں کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیلی عہدیداروں نے فلسطینیوں کے خلاف نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے وکیلوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اندھا دھند حملے کر رہا ہے اور ان حملوں میں بچے، بوڑھے، حاملہ عورتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے عالمی عدالت کے ججوں سے کہا کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی درخواست کو رد کر دے کہ اسرائیل کو حملے روکنے کا حکم دیا جائے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس صورت میں اسرائیل ڈیفنس لیس ہو جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ نے دسمبر میں انصاف کی عالمی عدالت ICJ میں یہ درخواست داخل کی تھی۔ یہ کارروائی نسل کشی کے بارے میں جنیوا کنونشن کے تحت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے اپنی دلیلوں میں کہا کہ ساؤتھ افریقہ حماس کے ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ قطعی ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، لیکن اس بات کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ عدالت کے حکم کو لاگو کیا جائے۔ امکان ہے کہ کچھ دنوں میں یہ فیصلہ سامنے آئے گا۔ ہیگ کی عدالت میں اسرائیل نے اپنی دلیلوں میں کہا کہ حقیقتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو ساؤتھ افریقہ نے اپنی دلیلوں میں کہا تھا کہ اسرائیل نے کھلے طور پر 1948 کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا کہنا ہے کہ حماس کے آپریشن کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کی کارروائی کھلے طور پر 1948 کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں اب تک 23,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، 60,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ سینٹرل غزہ اور ساؤتھ غزہ پر تازہ بمباری میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ جمعرات کی رات اور جمعے کی صبح کئی حملے کیے گئے۔ جنگ کے 98 دن پورے ہو چکے ہیں۔ AFP نیوز ایجنسی کے ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ خان یونس اور رفح کے درمیان کئی علاقوں میں شیلنگ کی گئی۔ اس بمباری میں کم سے کم 59 لوگ ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے خان یونس میں 7 ملیٹنٹس کو ہلاک کیا جبکہ نارتھ غزہ کے مغازی میں 20 فائٹرز کو ہلاک کیا۔ اسرائیل کی بمباری میں اب تک غزہ میں 23,459 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایک بار پھر وارننگ دی ہے کہ نارتھ غزہ کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اپنی ریگولر پریس بریفنگ میں UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن جارک نے کہا کہ راحت کوششوں میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ ایسٹ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید سردی پڑ رہی ہے۔ برف کے طوفان کی وجہ سے 8,11,000 سے زیادہ گھر بجلی سے محروم ہیں۔ 12 ریاستیں بری طرح متاثر ہیں جہاں کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں یہی صورتحال برقرار رہنے کی امید کی گئی ہے۔ نیو یارک سے پینسلوینیا تک کئی ریاستیں متاثر ہیں۔ نیو جرسی میں بھی بجلی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ممبئی کے سیوری اور رائے گڑھ کے نادا شیبا کے درمیان ممبئی ٹرانس ہاربر لنک کا افتتاح کیا۔ اسے اٹل سیتو کا نام دیا گیا۔ یہ انڈیا کا سب سے بڑا سی برج ہے۔ اس سے سفر کے وقت میں کافی کمی آئے گی۔ پہلے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سفر کے لیے 1.5 گھنٹہ لگتا تھا لیکن اب یہ سفر 20 منٹ میں پورا ہوگا۔ اس طرح اس سفر میں 1 گھنٹہ 10 منٹ کی کمی ہوئی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 17,840 کروڑ کی لاگت آئی ہے۔ ممبئی ٹرانس ہاربر لنک MTHM کے جو ہے اس کے 6 لینز ہے اور یہ 16.5 کلومیٹر کا برج ہے جو سمندر پر بنایا گیا ہے۔
نارتھ انڈیا میں سخت سردی پڑ رہی ہے. کئی جگہ کوہر کی وجہ سے حد نظر یا ویزیبلٹی کم ہو گئی ہے اور ریل اور ایئر ٹریفک متاثر ہوئے ہیں. میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ سردی کی لہر جاری رہے گی. پنجاب، ہریانہ اور راجستھان بھی بری طرح متاثر ہیں. کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو نیائے یاترا 14 جنوری کو منی پور کے پھوگل ضلع کے ایک میدان سے شروع ہوگی. پہلے کہا گیا تھا کہ یہ یاترا دارالحکومت امپھال سے شروع ہوگی. کانگریس کے منی پور یونٹ کے صدر نے کہا کہ حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے آخری لمحے میں یاترا شروع ہونے کے مقام کو بدلا گیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غازہ جنگ پھیلنے لگی. یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے حملے. ریڈ سی کارروائیوں کے جواب میں حوثیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. 5 ہلاک. امریکہ اور برطانیہ بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیں. حوثیوں نے دی وارننگ. کہا سزا ضرور دیں گے. سیلف ڈیفنس میں کارروائی کی. امریکہ اور برطانیہ کی دلیل. بائیڈن نے کہا مزید کارروائیوں کا حکم دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. رشیا نے حملوں کو ناجائز قرار دیا. کہا سیکیورٹی کونسل قرارداد کا غلط استعمال کیا گیا. ایران نے یمن کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی بتایا. یمن میں حملوں پر بائیڈن کو امریکہ میں تنقیدوں کا سامنا. کئی ڈیموکریٹس نے کہا ایک اور جنگ میں پڑنے کا جوخم نہیں مول سکتے. کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف کیس کی سنوائی. تیل ابیب نے کہا ساؤتھ افریقہ حماس کا ترجمان بن رہا ہے. الزامات رد. غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری. تازہ کارروائیوں میں 59 جاں بحق. جملہ تعداد 23,459 ہو گئی. امریکہ کی کئی ریاستوں میں برف کا طوفان. لاکھوں گھر بجلی سے محروم. نیو یارک سے پینسلوینیا تک کئی ریاستیں متاثر. انڈیا کے سب سے بڑے سی برج کا افتتاح. ممبئی ٹرانس ہاربر لنک سے سفر 1 گھنٹہ 10 منٹ کم ہو گیا. یہ تھی آج کی خبریں. سب کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.